بسم اللہ الرحمن الرحیم تکاف مست الحاجت الى قانون یفید معرفت طرق اکتساب النظریات التصوریت والتصدیقیت من ضروریاتہما والاحاطہ بالافکار الصحیحہ والفاسدہ الواقع فیہا الی آخرہ۔ غور کیجئے کہ کوئی بھی نظری جو چیز ہے، کوئی بھی جو نظری چیز ہے، اس کو حاصل کرنے کے لیے دو مرحلے ہیں۔ پہلا مرحلہ ان مبادی کا جن میں آپ نے نظر و فکر کرنی ہے، کیونکہ ایسے نہیں ہوتا کہ آپ کو جو چیز مطلوب ہے اس کا حصول ہر معلوم سے ہو جائے، نہیں۔ اب آپ دیکھیے نا جی، آپ نے مسئلہ نحویہ کو جاننا ہے تو اب گارے مٹی کے بارے میں آپ بہت کچھ جانتے ہیں، تو ان معلومات سے وہ مسئلہ آپ حاصل کر لیں، ان میں نظر و فکر کر کے وہ مسئلہ دریافت نہیں کیا جا سکتا۔ تو سب سے پہلا مرحلہ ہے کہ وہ مبادی جو مناسب ہوں اس مطلوب کے۔ اگر آپ ایسے مبادی کو سامنے رکھ لیتے ہیں کہ جو اس مطلوب کے مناسب نہیں ہیں، غیر مناسب ہیں، اس کے مطابق نہیں ہیں، غیر مطابق ہیں، تو ذہن میں رکھیں مکمل نظر و فکر آپ نے اس کی جو صورت ہے وہ صحیح بنائی، پھر بھی غلطی لگ جائے گی۔ کیوں؟ مادہ میں غلطی ہے، مادہ میں غلطی ہے، بات سمجھے؟ تو پہلا مرحلہ ہے کہ مادہ ایسا ہو جو مطلوب کے مناسب ہو، مادہ کی نشاندہی میں غلطی سے بچنا، سب سے پہلا مرحلہ۔ دوسرا مرحلہ جو ہے وہ ہے اب مادہ کی نشاندہی تو ہو چکی، ان امور سے تم مطلوب تک پہنچ سکتے ہو، لیکن پھر یہ ہے کہ طریق صحیح ہو پہنچنے کا۔ مادہ تو درست ہے، معلومات مناسبت تو ہیں، لیکن آپ کا جو سفر ہے، آپ کی جو روش ہے، اس کے اندر آپ کی جو فکر کا رستہ ہے وہ غلط ہو گیا، پھر بھی غلطی لگ جائے گی۔ مطلب یہ ہے کہ معلومات سے مجہولات کو حاصل کرنے کے لیے دو مراحل پر غلطی لگتی ہے، اور ان دو مراحل پر، ان دونوں ہی مراحل میں غلطی سے بچنا ضروری ہے۔ کسی ایک میں بھی غلطی لگ گئی تو نتیجہ درست نہیں آتا۔ ایک مرحلہ، ایک مقام، اس کا مادہ، تو اس کا مادہ یعنی معلومات تصوریہ ہوں یا تصدیقیہ ہوں، وہ اس مجہول نظری اس کے مطابق اور مناسب ہوں۔ اگر آپ نے ایسے امور میں نظر و فکر کی جو اس کے مطابق اور مناسب نہیں ہیں، میں آپ کو آسان لفظوں میں بتاتا ہوں، بھئی آپ گفتگو کر رہے ہیں کلمہ سے، آپ کو کسی کلمہ کے بارے میں بات کرنی ہے، تو بات ہے آپ کی کلمہ اصطلاحیہ کے بارے میں، معلومات آپ کی کلمہ لغویہ، ٹھیک ہے نا؟ آپ کا مطلوب ہے کلمہ لغویہ، آپ کی معلومات ہیں کلمہ اصطلاحیہ، ٹھیک ہے نا؟ تو مناسبت نہیں ہے۔ معلومات وہ نہیں ہیں جن کی مجہول سے مطلوب سے مناسبت ہو۔ تو سب سے پہلا مرحلہ جس میں غلطی ہوتی ہے اور بچنا ضروری ہے وہ ہے مادہ الفکر، ٹھیک ہے نا؟ تو مادہ میں مناسبات کی تلاش ضروری ہے۔ چند مناسبات مل گئی تو اس کے بعد جو دوسرا مرحلہ ہے وہ ہے ترتیب امور معلومات، یہ نظر فکر تھا نا۔ تو پہلے تو امور معلومات درست ہونے چاہیے۔ جانا جناب والا پشاور ہے اور جو منہ آپ نے کر لی کراچی کو، تو پھر آپ بھلے ہی اسپیڈ 100 کی رکھو یا 80 کی رکھو یا 150 کی رکھو، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، مطلوب تک رسائی نہیں ہو پائے گی۔ بات آپ سمجھے؟ تو سب سے پہلا مرحلہ ہے امور معلومہ، وہ مناسب اور مطابق ہوں مطلوب کے۔ دوسرا جو مرحلہ ہے وہ ہے اس کا طریق درست ہو، ٹھیک ہے نا؟ اس میں جس
यानी जिस तरीक से मतलूब तक पहुंचना है वो तरीक दुरुस्त हो, मसलन शक्ल अव्वल है तो उसकी शर्तें पूरी हों, शक्ल सानी है तो उसकी शर्तें पूरी हों, वगैरह वगैरह। बात समझे? तो दो मराहिल में गलती, दो मकामात पे गलती वाक़ई होती है और दोनों में ही गलती से बचना ज़रूरी है। किसी एक मकाम पे गलती लग गई तो मजहूल तक रसाई नहीं हो पाएगी और नतीजा दुरुस्त नहीं निकलेगा। एक मादतुल फ़िक्र में और दूसरा सूरतुल फ़िक्र में। बात समझे? इन दोनों मकामात पे गलती से बचाने वाला जो फ़न है वो ये मंतिक है। समझे बात? तो ये नहीं आपको ये भी बताता है कि ये मुनासिबात हैं, इनमें आप गौर व फिक्र करें। और दूसरा ये भी बताता है कि अब मुनासिबात तो आपने तलाश कर लिए, आपने ये तो तय कर लिया कि हम किस में नज़र फ़िक्र करेंगे, अब कैसे करेंगे, इसमें गलती होगी तो जब भी मतलूब हासिल नहीं होगा नतीजा गलत आएगा। तो इसलिए कैसे नज़र फ़िक्र करनी है, किस में करनी है और कैसे करनी है। किस में करनी है इसमें गलती से बचाता है, कैसे करनी है इसमें गलती से बचाता है। ये दो काम हैं इस फ़न मंतिक के। बात समझे? माना करें। बस ज़रूरत पड़ी ऐसे कानून की इफादा करें। नज़रियात, अब नज़रियात की तामीम करें, तसव्वुरी और तस्दीकियात के इक्तिसाब के तरीक़ों की पहचान का। वो इक्तिसाब किससे होगा? इन दोनों के ज़रूरियात से। हाँ, ये तस्नीय का मुकाबला तस्नीय से तकसीम आहाद पर, यानी मारिफता तुरुक़ इक्तिसाब नज़रियात तसव्वुरियत मिन ज़रूरियात तसव्वुरियत व मारिफता तुरुक़ इक्तिसाब नज़रियात तस्दीकियत मिन ज़रूरियात तस्दीकियत। समझे बात को? और इहाता का अफ़कार सहिया और फासिदा जो वाक़े होने वाली है इनमें अलवाक़िअत फ़ीहा, पहले तरीक़ों की निशानदेही, ठीक है, फिर उनके अंदर वाक़े होने वाली नज़र फ़िक्र, उन सहिया और फासिदा का क्या मतलब उनका इहाता। ये दोनों बातों की तरफ इशारा जो मैंने आपको बताया उन तुरुक में। अब फिर क्या हो जाएगा? अब आपको ये पहचान हो जाएगी भाई कौन सा नजरी किस से हासिल करना है और कैसे हासिल करना है। ठीक है, कौन सा नजरी किस से हासिल करना है और कैसे हासिल करना है। ठीक है, यहाँ तक कि पहचाने उससे यार नजरी कौन सी तरीक से इक्तिसाब किया जाएगा और कौन सी फिक्र दुरुस्त है, कौन सी फिक्र फासिद है। फमस्सत हाजत इला कानून, एक कानून की ज़रूरत पड़ गई। सवाल ये है कि गुफ्तगू चल रही थी किसमें? बयान हाजत अल मंतिक में गुफ्तगू थी, बयान हाजत अल मंतिक के लिए। मंतिक की जानिब हाजत का बयान हो रहा था और बयान क्या हुआ? एक कानून की हाजत पड़ गई। जिसको बयान करना है वो मंतिक की जानिब हाजत है, जो बयान हुआ है वो कानून की जानिब हाजत है। जी, ये एतराज़ तो उसका जवाब देते होगा कि वज़ालिकल कानून हुवल मंतिक। बात ये उस कानून का नाम मंतिक ही है जिस कानून की जानिब मोहताजी साबित हुई है, वो कानून मंतिक ही है, एक और चीज़ नहीं मान। और वो कानून मंतिक ही है। बात आप समझे नहीं? समझे? ठीक हो गया। अब सवाल ये कि इसको मंतिक आप क्यों कहते हैं? उसका जवाब देते हुए शायर ने कहा कि लिअन्नहु व इन्नमा सुम्मिय बिही लिअन्ना ज़ुहूर क़ुव्वत नुत्क़िय्यत इन्नमा यहसुलु बिसबबिही। इसको मंतिक इसलिए कहते हैं, आप ज़हन में रखिए, मनातिका की इस्तिलाह में नुत्क़ का इतलाक़ नुत्क़ बातिनी पर भी है और नुत्क़ ज़ाहिरी पर भी है। नुत्क़ बातिनी पर भी है और नुत्क़ ज़ाहिरी पर भी है। नुत्क़ ज़ाहिरी तो बोलना है, नुत्क़ बातिनी क्या है? इदराकुल कुल्लियात, इदराकुल माक़ूलात, इदराकुल कुल्लियात वल जुज़इयात, ये नुत्क़ बातिनी है। ज़हन में रखे, मंतिक से नुत्क़ बातिनी और नुत्क़ ज़ाहिरी हर दो में क़ुव्वत हासिल होती है। मंतिक से नुत्क़ बातिनी और नुत्क़ ज़ाहिरी हर दो में क़ुव्वत हासिल होती है। समझे? बात पे तवज्जो रखें। अगर किसी को मंतिक के कवायद ज़वाबित नहीं आते तो अब ये मसला उसका अपना है। अगर किसी को कवायद ज़वाबित आते हैं
اور ان کا وہ اچھا اجرا کر سکتا ہے اور اس نے کیا ہے. تو ذہن میں رکھیں اس کا جو انداز استدلال ہے یہ باقی ان حضرات کی نسبت قوت رکھتا ہے، زیادہ صحت اس کے اندر ہوتی ہے جو منطق سے بے بہرا ہیں، یہ منطق کو استعمال نہیں کرتے. بات سمجھے؟ اچھا یہ بھی ذہن میں رکھ لیں کہ اب یہ بھی چیز ہوتی ہے کہ اس کے اندر اس کو مناظرہ دیگر معاملات اس میں بھی دسترس باقیوں کی نسبت زیادہ ہوتی ہے. ٹھیک ہے نا؟ آپ کے مقابل نے دلیل پیش کی، آپ کو دلیل کی شرطوں کا پتہ ہے، ٹھیک ہے نا جی. مثلا اس نے شکل اول ہی آپ کے سامنے رکھی، اس نے آپ کے سامنے شکل اول رکھی، آپ کو دلیل کی شرطوں کا پتہ ہے. اس نے صغرا کو مثلا کیا بنا دیا، وہ سالبہ بنا دیا. آپ اگر شرائط سے واقف نہیں ہیں تو آپ کہیں گے نتیجہ تو غلط ہے، یہ بات تو طے ہے. غلطی کہاں پر ہے یہ آپ کو درک نہیں ہو پائے گا. بات ٹھیک کر رہا ہے، ٹھیک ہے نا. بھائی انسان جو ہے لا شیء من الانسان بفرس، ٹھیک ہے، وکل فرس حیوان، ٹھیک ہے نا. تو لا شیء من الانسان بفرس وکل فرس حیوان. اب یہ پتہ نہیں نتیجہ کیا نکلے گا، ٹھیک ہے نا. چلو جو بھی سالبہ نکلے، سالبہ کلیہ نکلے، جزئیہ نکلے، لا شیء من الانسان بفرس وکل فرس حیوان. نتیجہ مثلا بعض الانسان لیس بحیوان کرو یا لا شیء من الانسان بحیوان کرو، سالبہ کلیہ بناؤ جزئیہ بناؤ. بات میں توجہ کرو نا. جب موجبہ اور سالبہ آپس میں ملتے ہیں تو نتیجہ سالبہ آتا ہے، کلیہ اور جزئیہ ملتے ہیں تو جزئیہ آتا ہے، کیونکہ نتیجہ اخص المقدمتین کے تحت ہوتا ہے. ابھی موجبہ سالبہ آئے، نتیجہ سالبہ آنا چاہیے. لا شیء من الانسان بفرس، صغرا سچا، وکل فرس حیوان، کبرا سچا. جب دونوں سچے تو نتیجہ لا شیء من الانسان بے حیوان کرو یا بعض الانسان لیس بحیوان کرو، دونوں جھوٹے. بھئی یہ مسئلہ کیا ہے؟ حد اوسط کا تکرار ہے. ساری بات صغرا سچا ہے، کبرا سچا ہے. یہ آپ کو معلوم نہیں ہے کہ غلطی کہاں پر ہے. اگر آپ منطق سے واقف ہیں تو آپ کو سمجھ آ جائے گی کہ یہ شرط جو ہے وہ مفقود ہے. ایجاب صغرا، ایجاب صغرا، سمجھے بات کو؟ تو اب ایجاب صغرا اس کے اندر مفقود ہے، نتیجہ میں غلطی کا سبب یہ ہے. بات ہی ذہن میں. اس نے کیا کہا؟ لا شیء من الانسان بفرس. بات سچی ہے لیکن شکل اول کی شرط یہ نہیں، شکل اول کی شرط ایجاب صغرا جو مفقود. اسی طرح جناب والا کلیت کبرا مفقود ہو. مثال کے طور پہ آپ یہ کہتے ہو بھئی کل انسان حیوان و بعض الحیوان لیس بجسم، جی کل انسان حیوان و بعض الحیوان، یہ بعض الحیوان لیس بجسم تو درست نہیں ہے. بعض الحیوان ناطقن کہہ دو، یہ جو بھی مطلب ہے کہ اب بھی نتیجے میں فرق آ جائے گا. صغرا ایجاب صغرا ہو، کلیت کبرا ہو، صغرا فعلیہ نہ ہو، ٹھیک ہے نا، صغرا فعلیہ نہ ہو تو اب بھی نتیجہ درست نہیں آئے گا. کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اگر آپ کو منطق پہ دسترس ہے اور تو آپ کو اندازہ ہے، مثلا آپ دیکھ لیں اس نے کیا استثنائی اتصالی بنایا. اذا کان زید انسانا کان الحمار ناہقا. اذا کان زید انسانا کان الحمار ناہقا، ٹھیک ہے نا. تو یہ اس نے بنا لیا بھائی قیاس استثنائی اتصالی بنا رہا ہے، اس کے ساتھ وہ قیاس کو مرکب کر رہا ہے. نتیجہ جو بھی آئے لیکن اس میں فقدان کیا ہے اس شرط کا؟ یہ ضروری ہے کہ قیاس استثنائی اتصالی میں جو شرطیہ متصل ہو وہ لزومیہ ہو. یہ تو اتفاقی ہے، یہ تو اتفاقی ہے، یہ تو لزومیہ نہیں ہے. بات سمجھ رہے ہو؟ تو اسی طرح اب اس کی شرطی کے استثناء رفع تعلی کا نتیجہ رفع مقدم کا استثناء، وضع مقدم کا نتیجہ وضع تعلی کا، یہ دو نتیجے آتے ہیں، اس کے علاوہ نتیجے نہیں آتے. اس سے شرطیہ استثناء انفصالی اس میں حقیقی ہو تو 4 نتیجے آتے ہیں، مانعۃ الجمع میں 2 آتے ہیں، مانعۃ القلوب میں 2 آتے ہیں. مقصد یہ کہنے کا کہ یہ ساری کی ساری باتیں تب ہوتی ہیں جب کہ آپ کو اس فن کی خبر ہو. اگر اس فن کی خبر نہ ہو
تو پھر یہ معاملات نہیں بن پاتے. آپ غور کریں اس فن کی خبر ہے تو قوت نطقیہ ظاہرہ میں بھی آپ کو قوت حاصل ہوگی, نطق ظاہری میں بھی. بات کرنے بیٹھے ہیں مناظرہ میں تو آپ کے پاس قوت استدلال ہے, اور فام میں بھی قوت ہے. آپ سمجھ جاؤ گے کہ یہ یہاں پر شرط موجود ہے, یہاں شرط موجود نہیں ہے, یہاں حد اوسط کا تکرار نہیں ہے. ایک لڑکے جب ہم ابتدائی کتابیں پڑھتے تھے انہوں نے کہا بھائی الانسان یأکل الدجاج والدجاج یأکل النجاسہ. الدجاج جو ہے اس کو حد اوسط ہے, اس کو گراؤ تو نتیجہ کیا نکلے گا؟ الانسان یأکل النجاسہ, انسان نجاست کھاتا ہے. نتیجہ غلط ہے تو خرابی کہاں پر ہے؟ تو خرابی یہ ہے کہ حد اوسط کا تکرار نہیں ہے. سمجھے بات کو؟ اس طرح کی بہت سی ایسی جیسے اولوطات ہیں مرکات کے آخر میں بیان کی, اس سے بھی اندازہ ہو جاتا ہے. بات سمجھے ہو نہیں سمجھے؟ تو مقصد کیا کہنے کا کہ اس کو سوال کیا تھا؟ سوال یہ تھا کہ لما سمی ھذا القانون بالمنطق, اس قانون کا نام منطق کیوں ہے؟ تو اس کا جواب دیا منطق اس قانون کا نام اس لیے ہے لأن ظہور القوة النطقیة انما يحصل بسببه, قوت نطقیہ کا جو ظہور ہے وہ اسی کے باعث ہے. اس لیے سے قوت نطقیہ سے نام مشتق کر کے اس کا نام منطق رکھ دیا گیا. قوت نطقیہ عام ہے, نطق ظاہری ہو یا نطق باطنی, دونوں میں اس کا فائدہ ہے معنی کریں, کیونکہ قوت نطقیہ کا ظہور حاصل ہوتا ہے اسی کے سبب جو ہے. اب کہا وَرَسَمُوهُ بِأَنَّهُ آلَةٌ قَانُونِيَّةٌ تَعْصِمُ مُرَاعَاتُ حَدِّهِ عَنِ الْخَطَأِ فِي الْفِكْرِ. توجہ رکھیں, وَرَسَمُوهُ تعریف جو ہے وہ ذاتیات کے ذریعے سے ہوگی یا عرضیات کے ذریعے سے ہوگی. ذاتیات کے ذریعے سے ہو تو حد, عرضیات کے ذریعے سے ہو تو رسم. ذاتیات میں پھر یہ دیکھا جائے گا کہ اس میں جن سے قریب ہے یا جن سے قریب ہے, اس میں جن سے قریب ہے یا جن سے قریب نہیں ہے. اگر جن سے قریب ہو تو حد تام, اگر جن سے قریب نہ ہو آمدی جن سے بعید ہو یا جن سے بعید بھی نہ ہو تو حد ناقص. یہی معاملہ ہے کس میں؟ رسم میں. رسم میں دیکھا جائے گا کہ اس میں جن سے قریب ہے جن سے قریب نہیں ہے. جن سے قریب ہو تو رسم تام, جن سے قریب نہ ہو تو آمدی سرے سے جن سے جنسی نہ ہو یا جنس ہو لیکن بعید ہو تو رسم ناقص. تو یہ تعریف کی 4 قسمیں ہو گئی, حد تام, حد ناقص, رسم تام, رسم ناقص. شاعر نے کیا کہا؟ وَرَسَمُوهُ, اشارہ کر دیا یہ جو تعریف ہے یہ حد نہیں ہے, یہ رسم ہے, یہ ذاتیات کے ذریعے سے نہیں ہے, رضیات کے ذریعے سے. دوبارہ سمجھیں, وَرَسَمُوهُ یہاں رسم کا, تو اس فائدہ کو سمجھنے سے پہلے مختصر تمہید. تعریف ذاتیات کے ذریعے سے, عرضیات کے ذریعے سے, ذاتیات کے ذریعے سے تو حد, عرضیات کے ذریعے سے تو رسم. پھر دیکھا جائے گا کہ ذاتیات کے ذریعے سے تو اس میں جن سے قریب ماخوذ ہے, جن سے قریب ماخوذ نہیں ہے. جن سے قریب ماخوذ ہو تو حد تام, جن سے قریب ماخوذ نہ ہو تو حد ناقص. آمدی کے جن سے جنسی نہ ہو یا جنس ہو لیکن بعید ہو. اور یہی معاملہ ہے رسم میں, اس میں جن سے قریب ماخوذ ہے جن سے قریب ماخوذ نہیں ہے. جن سے قریب ماخوذ ہو تو رسم تام, جن سے قریب ماخوذ نہ ہو, عام عظیم کی جنس ہی نہ ہو یا جنس ہو لیکن جن سے قریب نہ ہو, بعید ہو تو رسم ناقص. جب یہ طویل آپ کے ذہن میں آ گئی تو مصنف نے کیا کہا؟ شاعر نے کہا وَرَسَمُوهُ, رسموہ سے اشارہ کر دیا کہ یہ تعریف ذاتیات کے ذریعے نہیں ہے, عرضیات کے ذریعے, لہٰذا یہ حد نہیں ہے, رسم ہے. اتنی بات سمجھے. لیکن خارجی سوال یہ ہوگا کہ یہ رسم کیوں ہے؟ ٹھیک ہے, اشارہ تو کر دیے کہ رسم ہے. بھئی آپ کے پاس کیا دلیل ہے کہ رسم ہے؟ یہ حد نہیں ہے. بات ہے ذہن میں, توجہ رکھیں. اس کے رسم ہونے کی دلیل, اس کے رسم ہونے کی دلیل یہ ہے کہ یہ تعریف بالخاصہ ہے. ٹھیک ہے نا, ذہن میں رکھیں. علم کا موضوع اس کا خاصہ, علم کی غرض اس کا خاصہ. تو موضوع کے ذریعے کی جانے والی تعریف تعریف بالخاصہ ہے. تعریف بالخاصہ ابھی تو بتایا خاصہ تو عرضیات سے ہے نا. تو جب جو تعریف بالعرضیات ہو وہ رسم ہوتی ہے, تو تعریف بالخاصہ. تعریف بالموضوع ہو تو رسم, تعریف بالغرض ہو تو وہ بھی رسم. سمجھے بات کو؟ تو اب کیا کہا؟ آلۃ قانونیۃ تعصم مراعات الذہن عن الخطأ فی الفکر.
तासिम मुराद व देना खता फिल फिक्र, इसमत अल खता फिल फिक्र, इसमत अल खता फिल फिक्र, ये इसकी गर्ज है। तारीफ बिल गर्ज हुई ना, तारीफ बिल गर्ज क्या है, तारीफ बिल खासा है। खासा दो चीज़ें हैं, एक उस इल्म का मौजू है, एक उस इल्म की गर्ज। ये तारीफ बिल गर्ज है। तारीफ बिल मौजू भी रस्म होती है, तारीफ बिल गर्ज भी रस्म होती है। तारीफ बिल गर्ज है इसलिए ये रस्म है। बात समझे नहीं? ये इस सवाल का जवाब आ गया कि क्या दलील है कि ये रस्म है रस्म नहीं। ठीक है, ये सवाल आप कर सकते हैं कि फिर हद क्यों नहीं बयान की। चलो ठीक है, रस्म तो बयान की, लेकिन तारीफात में कवी तरीन जो तारीफ है वो तारीफ बिज़ातियात है, वो तारीफ हद है। तो हद को छोड़ के रस्म के पीछे क्यों भाग रहे हैं, रस्म क्यों कर रहे हैं? सवाल समझे नहीं? उसका जवाब समझे कि तारीफ बिल हद है, तारीफ बिल ज़ातियात। इल्म की ज़ातियात क्या है? मसाइल। इस इल्म के ज़ातियात अज्जा हैं। इस इल्म के अज्जा क्या हैं? इस इल्म के अज्जा कोई काठियाँ और सफ़ात थोड़े ही हैं। इस इल्म के अज्जा तो इसके मसाइल हैं। ठीक है, तो जब इस इल्म के अज्जा मसाइल हैं तो मसाइल के ज़रिए तारीफ तब हो पाएगी। देखो ना, तारीफ यानी मुअर्रिफ जो है मुअर्रफ से पहले मालूम होना ज़रूरी है। अब इल्म को बनाओ मुअर्रफ, तारीफ बनाओ करो मसाइल के ज़रिए। जब तारीफ आप करोगे मसाइल के ज़रिए तो इसका मतलब है पहले मसाइल मालूम होंगे। तो किताब की इब्तिदा में मसाइल कैसे मालूम होंगे? अगर मसाइल मालूम है तो तुम्हें किताब पढ़ने की ज़रूरत क्या है? तो मुकद्दिमा के अंदर मसाइल की मारिफत का जो मरहला है वो भी तय ही नहीं हुआ होगा। इसलिए मुकद्दिमात के अंदर रसूम बयान की जाती है, हुदूद नहीं बयान की जाती, बयान की ही नहीं जा सकती। नहीं समझे? दोबारा समझे। सवाल ये है कि चले आपकी बात मान ली कि ये रस्म है, ये हद नहीं है, लेकिन हम ये पूछते हैं कि हद को क्यों छोड़ रहे हैं, रस्म को क्यों इख्तियार कर रहे हैं, हद को क्यों नहीं लेके आ रहे हैं? जबकि अकवा तरीन तारीफ वो हद है, अकवा को छोड़ के अदाफ को पकड़ते हैं, ऐसा क्यों? ये सवाल तो उसका जवाब ये है कि हद जो है वो ज़ातियात के ज़रिए है। हद ज़ातियात के ज़रिए है और इल्म की ज़ातियात उसके मसाइल हैं। ठीक है, तो जब तारीफ ज़ातियात के ज़रिए से होगी तो ज़ाहिर है उन ज़ातियात की मारिफत पहले ज़रूरी है, मसाइल की मारिफत पहले ज़रूरी है। मसाइल की मारिफत होगी तो मुअर्रफ तक रसाई हो पाएगी। अब बात ये तारीफ हो रही है उस फ़न के मुकद्दिमा के अंदर। मुकद्दिमा के अंदर जब हो रही है तो अब वहाँ पर मसाइल की मारिफत का मरहला तय हुआ ही नहीं होता, और अगर तय हो चुका हो तो फिर उस फ़न की क्या ज़रूरत बाकी रहेगी? तो फ़न की ज़रूरत तो इसीलिए कि उस जो है मसाइल की मारिफत का मरहला तय नहीं हुआ, तो लिहाजा मुकद्दिमा के अंदर तारीफ बिज़ातियात हो ही नहीं सकती, क्योंकि आगे पूरी किताब में उसकी ज़ातियात बिखरी पड़ी है। ठीक है, तो अब अगर पहले से वो मालूम है तो फिर उस फ़न का मकसद, उस किताब का मकसद बाकी नहीं रहता। तो मुकद्दिमा के अंदर तारीफ बिज़ातियात हो ही नहीं सकती, इसलिए तारीफ बिलर्जियात करते हैं, रस्म करते हैं। बात समझे रही? ये रस्म है हमारी। इसके रस्म क्या है कि मंतिक वो कानूनी आला है जिसकी भरपूर रियायत ज़हन को फिक्री गलती से बचाती है। ठीक है, मंतिक वो कानूनी आला है जिसकी भरपूर रियायत ज़हन को फिक्री गलती से बचाती है। क़ुयूद के जो फ़वाइद हैं और एतराज़ात हैं, चूँकि शायरी आगे चल के बयान कर रहा है इसलिए यहाँ बयान करने की आदत नहीं है। आलतुन क़ानूनिय्यतुन तासिमु मुराआतु हद्दिना अनिल क़त्अ फ़िल फ़िक्र। आलतुन क्यों कहा, कानूनियतुन क्यों कहा, ये सारी बातें आगे शायरी बयान कर रहा है, जहाँ बयान कर रहा है वही बात करेंगे। ठीक हो गया? और रस्म की मनातिका ने मंतिक की बैत और वो ऐसा कानूनी आला है जिसकी भरपूर रियायत। ये भरपूर कहाँ से? मुराआत। ठीक है, तो अब रियायत नहीं बोला, मुराआत बोला। बाबे मुफ़ाला, बाबे मुफ़ाला में तशारुफ़ भी होता है और बाबे मुफ़ाला में क्या होता है, वो मुबालगा भी होता है।
اب تشارک تو یوں بنے گا بھائی تو منطق کی رعایت کرے، منطق تیری رعایت کرے. بھائی جعفری صاحب ہیں، عباس، لہٰذا ہم ان کا خیال رکھیں ایسے لوگ ان کو غلطی لگ جائے. جی تھوڑی وہ رعایت کرے، تھوڑی تو رعایت کر، تو بیچ کا راستہ نکلے. یہ تو ہوتا نہیں ہے. تو پھر مراعات یہ تشارک کے لیے تو ہو نہیں سکتا. پھر کس کے لیے؟ یہ مبالغہ کے لیے. اس لیے اس کے معنی کی بھرپور رعایت. کیا؟ بھرپور رعایت. ٹھیک ہو گیا؟ ایسا قانونی آلہ ہے کہ بچاتی ہے اس کی بھرپور رعایت ذہن کو فکر میں خطا سے. توجہ ہے. اب احترازات کیا ہیں؟ آلہ جنس کی مانند ہے، قانونی یا پہلی فصل ہے وغیرہ وغیرہ. یہ ساری باتیں آگے چل کے کر رہا ہے. دیکھو نا وَأَمَّا احترازاتُهُ، یہ صفحہ نمبر 78 پر میرے پاس. وَأَمَّا احترازاتُهُ فَالْآلَةُ بِمَنْزِلَةِ الْجِنْسِ وَالْقَانُونِيَّةُ بِمَنْزِلَةِ الْفَصْلِ يخرج الآلات الجزئیہ. یہ بات وہاں پر چل کے آ رہی ہے. جنس فصل کا ہم وہاں بیان کریں گے. یہاں پر ہے قیود کے فوائد نہیں، قیود کی وضاحت. ٹھیک ہے نا؟ قیود کے فوائد نہیں، قیود کی وضاحت. سب سے پہلی قید کے آلہ، آلتن. سب سے پہلی قید ہے آلتن. تو اب آلہ کیا ہے اس کی وضاحت کرتے ہیں. کہتے ہیں الواسطہ بین الفاعل و منفعلہ فی وصول اثرہ الیہ. فاعل اور اس کے منفعل کے بیچ آلہ کیا ہے؟ فاعل اور اس کے منفعل کے بیچ ایسا واسطہ جو فاعل کا اثر اس کے منفعل تک پہنچائے. بس یہ کیا معنی ہو گئے؟ آلہ کے معنی ہو گئے. الواسطہ تو بین الفاعل و منفعلہ فی وصول اثرہ الیہ. فاعل اور اس کے منفعل کے بیچ، فاعل اور اس کے منفعل کے بیچ وہ واسطہ جو فاعل کا اثر اس کے منفعل تک پہنچائے. ٹھیک ہے. آپ اس کی مثال سمجھ لیں. بھئی آپ آرا چلاتے ہیں، کلاڑی لے لیں. کلاڑی کے ذریعے آپ لکڑی کاٹتے ہیں یا چیرتے ہیں. اب پتہ نہیں آپ لوگوں کو لکڑی چیرنا کاٹنا آتی ہے یا نہیں آتی. جتنا ہماری جنریشن جو ہے جتنی سست ہو گئی ہے تو یہ پتہ نہیں ان کو آتا ہے یا نہیں آتا. جی تو ویسے لکڑیاں منگوا لینی چاہیے مدرسہ میں، یہاں پر ہونی چاہیے. پھر یہ ہے کہ ایکسرسائز کے لیے وہ سب کو تھوڑی تھوڑی دیر جو چیرنی چاہیے، اس میں ایکسرسائز ہو جاتی ہے. لیکن آپ کو کہیں گے تو آپ کہیں گے بھائی ہم سے جو ہے نا وہ استخدام ہے یہ. جی تو بہرحال دیکھیں اب کیا آپ کلہاڑی کے ساتھ لکڑی کاٹ رہے ہیں. اب یہ لکڑی کلہاڑی آلہ ہے. آپ فاعل، وہ لکڑی منفعل. تو یہ واسطہ، الواسطہ بین الفاعل آپ و منفعلہ لکڑی فی وصول اثرہ الیہ. آپ طاقت کے ذریعے اس کو کاٹنا چاہتے ہیں تو آپ کا اثر کے اس تک پہنچانے میں وہ وسطیت کا کردار ادا کر رہی کلاڑی. یہی آلہ ہے. ٹھیک ہے نا. اس کے اندر جو یہ جو قید ہے فی وصول اثرہ الیہ، اس کا کیا مطلب ہے وہ بتائے گا اشارے وہاں کا معنی کریں. تو آلہ وہ واسطہ ہے درمیان فاعل اس کے منفعل کے، اس فاعل کے منفعل تک اثر کے پہنچنے میں. جیسے آلہ بڑھئی کے لیے جو کہ وہ واسطہ ہے درمیان بڑھئی کے اور درمیان لکڑی کے، بڑھئی کے لکڑی تک اثر کے پہنچنے میں. ٹھیک ہو گیا. اب الواسطہ تو بین الفاعل و منفعلہ، الواسطہ تو بین الفاعل و منفعلہ، فاعل اور اس کے منفعل کے بیچ واسطہ. سوال ہے کہ اعلیٰ کی تعریف میں اتنا کافی تھا نا. فاعل اور منفعل کے بیچ واسطہ. فی وصول اثرہ الیہ، فی وصول اثرہ الیہ، یہ کہنے کی کیا ضرورت ہے؟ اس قید کا کیا، اس قید کی کیا حاجت تھی؟ سوال سمجھے نہیں؟ یہ سوال ہے تو شارح کہہ رہا ہے یہ علت متوسطہ کو نکالنے کے لیے. یہ علت متوسطہ کو نکالنے کے لیے آپ وضاحت سمجھے. آ علت و با کی اور با علت و جا کی. ٹھیک ہے نا. آ علت با کی، با علت جا کی.
ٹھیک ہے. اب آ اور جا اس کے بیچ با واسطہ ہے. الواسطۃ بین الفاعل و منفعل. یہ علت فاعل ہے، معلول جو ہے وہ منفعل ہے. اب یہ جو علت متوسطہ ہے یعنی با، یہ واسطہ ہے فاعل اور اس کے منفعل کے بیچ. بات سمجھے نہیں؟ لیکن یہ جو واسطہ ہے یہ فی وصول اثر ہی الیہ، اس میں واسطہ نہیں ہے. یعنی وہ آ کا اثر جا تک پہنچانے میں واسطہ نہیں ہے، اس میں واسطہ نہیں ہے. تو فی وصول اثر ہی الیہ اس سے نکل گیا، اس سے علت متوسطہ کو نکال دیا. یعنی فی وصول اثر ہی الیہ یہ قید اعتراضی ہے. جب کہنا الواسطۃ بین الفاعل و منفعلہ، یہ اعلیٰ کو بھی شامل ہے اور علت متوسطہ کو بھی شامل ہے. الواسطۃ بین الفاعل و منفعلہ یہ اعلیٰ کو بھی شامل ہے اور علت متوسطہ کو بھی شامل ہے. فی وصول اثر ہی الیہ اس سے کیا ہے، اس سے علت متوسطہ نکل گئی، اعلیٰ رہ گیا اور یہ معرف ہے. بات سمجھے؟ تو علت متوسطہ کیوں نکل گئی، بات پہ توجہ دیں. علت متوسطہ اس لیے نکل گئی کہ یہ واسطہ بین الفاعل والمنفعل ہے، واسطہ ہے، لیکن یہ فاعل کا اثر اس تک پہنچانے میں واسطہ نہیں ہے. کیوں؟ اصل بات یہ ہے کہ یہ جو جا ہے نا، اس تک آ کا اثر پہنچتا ہی نہیں. یہ اثر ہے با کا، سمجھے نہیں؟ یہ اثر ہے با کا، یہ اثر ہے با کا. اس میں اس کا اثر پہنچ رہے با کا. الف کا آ کا اثر یہاں آ ہی نہیں رہا. جب اثر آ ہی نہیں رہا، بلا واسطہ اور بالواسطہ کیا اثر پہنچے تو پھر بلا واسطہ بالواسطہ کا مرحلہ ہوگا نا، اس کو دیکھا جائے گا. جب اثر پہنچ ہی نہیں رہا تو پھر بالواسطہ یا بلا واسطہ یہ اس کے کوئی معنی نہیں ہے. بات سمجھے؟ تو لہٰذا علت متوسطہ نکل گئی. اتنی بات سمجھے نہیں سمجھے؟ تو آخری قید علت متوسطہ کو نکالنے کے لیے، کیونکہ وہ واسطہ ہے اپنے فاعل اور اس کے منفعل کے بیچ. ٹھیک ہے نا؟ واسطہ کیسے ہے پہلے یہ بیان کر رہا ہے. کا آ علت با کی، با علت جا کی. علت علت شیء، شیء ہو گیا جا. علت علت شیء، علت لذالک الشیء، یہ ضابطہ ہے. علت علت شیء، علت لذالک الشیء، شے کی علت کی علت خود شے کی علت ہوتی ہے. ٹھیک ہے؟ تو لہٰذا وہ فاعل یہ منفعل. اس میں ایک اور فائدہ بھی ہے، وہ میں بتاتا ہوں آپ. کیونکہ شے کی علت کی علت ہے، اس شے کی علت ہے بالواسطہ. اب آگے اسی کی توضیح ہے. کیونکہ آ علت و با کی اور با علت جا کی ہوگا آ علت جا کی، لیکن با کی واسطہ سے. ٹھیک ہے؟ تو اب واسطہ ہے لیکن واسطہ فی وصول اثر ہی الیہ نہیں ہے، مگر نہیں ہے واسطہ ان کے درمیان علت بعیدہ کے معلول تک اثر پہنچانے میں، اس میں واسطہ نہیں ہے. کیوں؟ کیونکہ کیا دلیل ہے کہ یہ اس میں واسطہ نہیں ہے؟ وہ بتا رہے. کیونکہ علت بعیدہ کا اثر نہیں پہنچتا معلول تک. معلول ثانی اپنے معلول تک پہنچتا ہے، علت متوسطہ تک پہنچتا ہے، معلول ثانی تک نہیں پہنچتا. جب اثر پہنچتا ہی نہیں ہے تو بالواسطہ بلا واسطہ کا تو مرحلہ ہی نہیں ہے. چہ جائے کہ متوسط ہو اس میں کوئی اور چیز، تو بھئی جب اس کا اثر یہاں نہیں پہنچ رہا تو معلول یہ کیسے؟ کہا وہ علت متوسطہ کا اثر پہنچ رہا ہے، پہنچنے والا اس تک علت متوسطہ کا اثر ہے. کیا دلیل ہے کہ علت متوسطہ کا اثر ہے؟ کہا کہ اس کا صدور کس سے ہوا؟ متوسطہ سے. اثر اسی کا ہوا. اس کو مثال تو نہیں ہے، وضاحت کے لیے نظیر آپ بنا لو، سمجھنے کے لیے تقریبی مثال بنا لو. بھائی زید بیٹا عمر کا، عمر بیٹا بکر کا، بکر دادا ہے. ٹھیک ہے نا؟ تو بکر کا اثر زید تک نہیں ہے. ٹھیک ہے نا؟ بکر کا بیٹا عمر ہے، عمر کا بیٹا کیا ہے؟ وہ زید ہے. بات سمجھے؟
पहुँचने वाला उस तक इल्लत मुतवस्सिता का असर है, क्योंकि वो क्या मालूम लिसानी सादिर है उसी से, जिससे मुतवस्सिता से, और मुतवस्सिता बाइदा से वो जो है। लेकिन एक सवाल है, सवाल ये कि ये बात तो ठीक हो गई, इल्लत मुतवस्सिता का जो असर है, इल्लत मुतवस्सिता वासिता है फ़ाइल और मुनफ़इल के बीच, तो लेकिन वासिता फ़ी वसूल असर नहीं है, ये बात हो गई। लेकिन हम ये कहते हैं कि फ़ी वसूल असर ही इलैहि, इस कैद की हाजत नहीं थी। क्यों? इसलिए कि का वासिता तो बैनुल फ़ाइल व मुनफ़इल ही, वल मुनफ़इल व मुनफ़इल ही, फ़ाइल और उसके मुनफ़इल में वासिता। तो जब तुम खुद कह रहे हो कि ये जो इल्लत, ये जो मालूल सानी है, मालूल सानी तक इल्लत बाइदा का असर पहुंचता ही नहीं है, जब इल्लत बाइदा का असर नहीं पहुंचा तो ये इसका मुनफ़इल बना ही नहीं, ये इसका मुनफ़इल बना ही नहीं। जब उसका मुनफ़इल बना ही नहीं, मुनफ़इल ही इस इजाफत से ही इल्लत मुतवस्सिता निकल गई, क्योंकि इल्लत मुतवस्सिता वासिता है, आला भी वासिता है, इल्लत मुतवस्सिता भी वासिता है। फ़र्क ये कि आला वासिता है फ़ाइल और उस फ़ाइल के अपने मुनफ़इल के बीच, और इल्लत मुतवस्सिता वासिता है अपने फ़ाइल और अपने मुनफ़इल के बीच। नहीं समझे? इल्लत मुतवस्सिता वासिता है, लेकिन अपने फ़ाइल और उस फ़ाइल के मुनफ़इल नहीं, अपने फ़ाइल और अपने मुनफ़इल के बीच। तो बात ये कि मुनफ़इल ही, ये जो जब इजाफत की ना, इसी इजाफत से इल्लत मुतवस्सिता निकल गई, उसके लिए फ़ी वसूल असर इलैहि कैद की क्या हाजत है? एतराज़ बना नहीं? समझी बात? ये एतराज़ है। तो उसका जवाब ये है, गौर करें कि आ इल्लत है बा की, बा इल्लत जा की, तो बा मुनफ़इल आ का, जा मुनफ़इल बा का, ठीक है। तो फिल जुमला जा मुनफ़इल आ का, जैसे मैंने अभी आपको कहा भाई ज़ैद बेटा अमर का, अमर बेटा बकर का, जी बकर दादा है, लेकिन क्या पोते को बेटे की हैसियत नहीं दी जाती? दी जाती है ना, यानी उस वो मुकम्मल तौर पे वो हैसियत नहीं है जो बेटे की है, लेकिन मिन वजह फिल जुमला उसी का बेटा है। बात समझे? इसी वजह से हकीकी बेटा ना हो तो वरासत में वो हिस्सेदार बनता है, उसी अंदाज में जिस अंदाज में बेटा बना था। बात आप समझ रहे हो नहीं? तो मकसद ये कहने का कि मुनफ़इल ही, मोतरिज़ ने कहा मुनफ़इल ही इस इजाफत से इल्लत मुतवस्सिता निकल गई, क्योंकि इल्लत मुतवस्सिता का जो मुनफ़इल है वो इल्लत मुतवस्सिता का मुनफ़इल है, इल्लत बैदा का तो मुनफ़इल है ही नहीं। तो मुनफ़इल ही इस इजाफत से इल्लत मुतवस्सिता निकल गई। हम कहते नहीं, बात ये कि फिल जुमला उसका मुनफ़इल है, ठीक है ना? फिल जुमला उसका मुनफ़इल है, जब फिल जुमला उसका मुनफ़इल है तो मुनफ़इल ही से नहीं निकलेगा, मुनफ़इल ही से नहीं निकलेगा, इल्लत मुतवस्सिता इस इजाफत से नहीं निकलेगी, बल्कि क्या जो कान फ़ी वसूल असर इलैहि इससे निकलेगा। और गौर करो, ये जो इसने कहा ना इल्लत शैइ इल्लतुल लिज़ालिका शैइ, इल्लत, ये इसी बात की तरफ इशारा था। तुम कह रहे हो भाई जनाब वाला वो इल्लत है आ इल्लत बा की, बा इल्लत जा की, तो आ इल्लत बा की ना, आ इल्लत जा की है ही नहीं, तो फिर फ़ी वसूल असर इलैहि कहने की क्या जरूरत? तो उसका इसी का ये जवाब देते हुए इसने कहा भाई आ इल्लत बा की, बा इल्लत जा की ज़ाब्ता है कि इल्लत शैइ इल्लतुल लिज़ालिका शैइ, फिल जुमला वो इल्लत बन जाती है, फिल जुमला ही उसका मालूल कहलाता है, ठीक है ना? तो फिल जुमला वो इसकी इल्लत कहलाएगी, ये उसका मालूल कहलाएगा, वो इसका फ़ाइल कहलाएगा, ये उसका मुनफ़इल कहलाएगा। फिल जुमला तो मुनफ़इल ही में जो इजाफत है, फ़कत इजाफत से इल्लत मुतवस्सिता नहीं निकलती, फ़ी वसूल असर इलैहि ये कैद लगाएंगे तो वो निकलेगी। बात समझे नहीं? ये खाली एतराज़ उसका जवाब है, ठीक हो गया।